Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم تاریخ کا 8واں سبق سیاحت اور تاریخ، اس کے دوسرے حصے میں سیاحت کا فروغ، تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ، سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے پہلے حصے میں سیاحت کی تعریف، سیاحت کی روایت، سیاحت کی قسمیں جس میں طبی سیاحت، جغرافیائی سیاحت، کھیل سیاحت وغیرہ سے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ اب اتفاقی سیاحت۔ آج ساری دنیا میں مختلف قسم کے مذہبی اور ادبی جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ فلمی تقریبات جیسے فلم فیسٹیولز، بین الاقوامی کانفرنس، کرسمس ڈے کا انعقاد، ان تمام کا شمار اتفاقی سیاحت میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے تصویروں میں نظر آ رہا ہے، فلم فیسٹیولز جو ہے ان کا انعقاد ہوتا ہے، یا پھر جو ہے بین الاقوامی سطح پر کوئی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے۔ یہ جیسے کہ مختلف موضوعات پر جو ہے آبادی میں کس طرح سے کمی کی جائے، یا پھر بڑھتے ہوئے جو آلودگی کے مسائل ہیں ان کو کیسے کم کیا جائے، اس سے متعلق جو ہے کانفرنس جو ہے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان کا شمار اتفاقی سیاحت میں ہوتا ہے۔ بین الاقوامی کتابی میلے، ان وجوہات کی بنا پر لوگ مختلف مقامات کا سفر کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ادب نواز لوگ ہر سال منعقد ہونے والے آل انڈیا مراٹھی ساہتیہ سمیلن میں شرکت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ان کا بھی شمار اتفاقی سیاحت میں ہوتا ہے، جیسا کہ اکھل بھارتیہ مراٹھی ساہتیہ سمیلن بڑودہ میں جو ہے 2018 میں اس کا انعقاد ہوا تھا، یا پھر جو ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا بروڈا گجرات میں 2016 میں جو ہے یہ کتابوں کا میلہ جو ہے لگایا گیا تھا۔ ورلڈ بک فیئر 2017 پرگتی میدان میں اس کا انعقاد ہوا تھا۔ تو یہ تمام جو ہے اتفاقی سیاحت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اتفاقی سیاحت کے اسباب: مورچے، اندولن، صنعتی میلے، فلم فیسٹیولز، بین الاقوامی کانفرنس، کتابوں کی نمائش، ادبی کانفرنس، یہ اتفاقی سیاحت کے اسباب ہیں۔ تہذیبی سیاحت: مختلف علاقوں کی تہذیب، تاریخ، روایات کو سمجھنے کے لیے کی جانے والی سیاحت کو تہذیبی سیاحت کہتے ہیں۔ معیاری تعلیمی اداروں اور تاریخی یادگاروں کی سیر، اس کا شمار تہذیبی سیاحت میں ہوتا ہے۔ بھارت کو مختلف فنون لطیفہ کا ورثہ حاصل ہے۔ جگہ جگہ فن کے مہوتسو کا انعقاد ہوتا ہے۔ تاریخی یادگاروں کی سیر کرنا، کسی مقام کی مقامی تہذیب اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس مقام کی سیر کرنا۔ بھارت مختلف تہذیبوں یا گوناگون تہذیبوں پر مشتمل ملک ہے۔ ہر علاقے کی تہذیب الگ الگ ہے، تو اسے سمجھنے کے لیے، وہاں کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس مقام کی سیر کرنا تہذیبی سیاحت میں آتا ہے۔ مختلف مقامات پر ہونے والے رقص، سنگیت مہوتسو میں حصہ لینا یا ناظر کی حیثیت سے شریک ہونا تہذیبی سیاحت کہلاتی ہے۔ جیسا کہ یہاں تصویروں میں نظر آ رہا ہے، مختلف علاقوں کے رقص جو ہے یہاں دکھائے گئے ہیں۔ مہوتسو جو ہے جیسے کہ فن کے مہوتسو کا انعقاد ہوتا ہے۔ سیاحت کا فروغ: ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو معلومات فراہم کرنا سب سے اہم موضوع ہے۔ نقل و حمل کے عمدہ اور آرام دہ ذرائع فراہم کرنا، اس کے ذریعے ہم سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ مسافروں کے تحفظ کی ضمانت دینا، اب مسافر مختلف ممالک سے
ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب سفر کرتے ہیں تو ان کے حفاظت کی ضمانت گارنٹی دینا، معیاری قیام گاہ، جب وہ مسافر سیاح کسی ملک میں آتے ہیں تو ان کے رہنے کے لیے بہتر انتظام، ہوٹلوں کا انتظام کرنا، سفر میں اور سیاحتی مقام پر طہارت خانوں کی سہولت مہیا کرانا، معذور سیاحوں کا خصوصی خیال رکھنا۔ آنے والے سیاحوں میں کچھ معذور سیاح بھی ہوتے ہیں، ان کا خصوصی خیال رکھنا اور انہیں مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کرنا، اگر کیا جائے تو سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ معذور سیاحوں پر خصوصی توجہ، یہاں پر جو ہے سیاحت کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے کو یہاں تصویر کے ذریعے جو ہے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب جیسے کہ یہاں پر آنے والے سیاح جو ہے مختلف ممالک سے آتے ہیں، کچھ سیاح جو ہے معذور ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے قبل کہا، سیاحوں کے لیے بہتر انتظام کے ذریعے ملک میں ہم سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ نقل و حمل کے جو ہے بہتر سہولیات، گائیڈز کے جو ہے سہولیات، قیام کے لیے، طعام کے لیے جو ہے سہولیات، ان سہولیات کا اگر انتظام کیا جائے تو سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تاریخی عمارتوں کو خراب ہونے سے بچانا، دیواروں اور درختوں پر نام اور عبارتیں لکھنے سے بچنا۔ جیسا کہ ہم کسی تاریخی مقام کا جب سفر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں نظر آتا ہے، یا اکثر کبھی کبھار ہمارے ہی ہاتھوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ پتھر یا کوئلہ وغیرہ لے کر جو ہے، یا پینسل یا کسی اور چیز سے ہم اپنا نام جو ہے اس عمارت پر قریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر جو ہے کچھ نام جو ہے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ حرف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے وہ عمارتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پرانی تاریخی عمارتوں کو بھڑکدار رنگوں سے رنگنے اور گندگی کرنے سے بچانا۔ سیر کی جگہ پر عدم سہولیات اور گندگی نہ ہو، اس پر خصوصی توجہ دیں تو سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ عمارتوں کی حفاظت، عمارتوں کا تحفظ، اس کے ذریعے جو ہے ہم سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ سیاحت کے اہم تکمیلی کام: ایک بورڈ ہو جس پر مقامی اور انگریزی زبان میں سیاحتی مقام کی معلومات لکھی ہو۔ جہاں جس مقام کی سیر کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہاں پر ایک بورڈ ہونا چاہیے، وہاں ایک مقامی زبان میں اور انگریزی زبان میں اس کی معلومات ہو۔ معلوماتی کتابیں، گائیڈ بک، سیاحتی مقامات کے نقشے، تاریخ سے متعلق کتابیں مہیا ہونی چاہیے۔ تاریخ کے مقام کی معلومات بتانے والا اچھا گائیڈ ہونا چاہیے۔ سیاحتی گائیڈ کو صرف مقامی زبان ہی نہیں بلکہ انگریزی، ہندی اور علاقائی زبانوں کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو آنے والے سیاح ہیں ان کو بہتر طریقے سے ان کی زبان میں معلومات دے سکے۔ جیسا کہ انگریزی زبان جو ہے یہ بین الاقوامی زبان ہے۔ مہاراشٹر کے لحاظ سے سوچا جائے تو دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ مراٹھی زبان پر بھی عبور حاصل ہونا ضروری ہے گائیڈ کا۔ سیاحوں کے لیے کون سی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں؟ بتائیے تو بھلا، سیاحوں کے لیے کون سی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں؟ جیسے سفر کے لیے آمد رفت کے عمدہ ذرائع اور سیاحوں کی رہنمائی کے لیے مختلف زبانیں جاننے والے رہبروں کا یعنی گائیڈ کا انتظام کیا جائے۔ مناسب اور صاف ستھری قیام و طعام کا انتظام کرنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ سیاحوں کو جسمانی اور ذہنی تکلیف نہ ہو اور ان کے ساتھ فریب نہ ہو۔ سیاحتی مقام کی معلومات کا بورڈ لگانا چاہیے۔ اس طرح سے ہم سیاحوں کے لیے سہولیات فراہم کر سکتے ہیں۔ اب سوال ہے، غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ آپ کیسا برتاؤ کریں گے؟ سیاح مقامی باشندوں کے بھروسے سیاحتی مقامات پر آتے ہیں۔ اب دیگر ممالک سے آنے والے جو سیاح ہیں، جو مسافر ہیں، وہ یہاں کے باشندوں کے بھروسے یہاں آتے ہیں، اس لیے آنے والے جو سیاح ہیں، سیاحوں سے اچھی طرح پیش آنا،
ان سے ہر طرح کا تعاون کرنا، ہمیں جو سیاحتی مقامات کی معلومات ہے وہ سیاحوں کو بتانا، یہ بھی بتانا کہ کون سی اشیاء کہاں دستیاب ہوتی ہے۔ یہ ہم غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کر کے سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ۔ بھارت میں عہد قدیم، عہد وسطیٰ اور عصر حاضر کے تاریخی مقامات کا ورثہ موجود ہے۔ ان تاریخی مقامات کی نگہداشت اور اس کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تاریخی ورثے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قدرتی ورثہ نیچرل ہیریٹیج، اور دوسرا ہے تہذیبی ورثہ یعنی انسانوں کا تیار کردہ، جیسا کہ یہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ فتح پور سکری کی عمارت ہے، کھجوراہو کے جو ہے منادر ہیں، بدھسٹ مونومنٹ ستوپ ہے، اس کے علاوہ جو ہے آگرہ کا جو ہے قلعہ ہے، تاج محل، چھترپتی شیواجی ٹرمینس ہے، نالندہ یونیورسٹی ہے، اجنتا کی گفائیں ہیں، اور ہمپی کے آثار یہاں پر جو ہے عمارت نظر آ رہی ہے، منادر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا تیار کردہ، یہ تہذیبی ورثہ ہے۔ قدرتی اور تہذیبی ورثے، انسانی تیار کردہ اور قدرتی ورثے، تاج محل، ستوپ، عمارتیں، اجنتا کی گفائیں یا اجنتا ایلورا کی گفائیں، ان کا شمار تہذیبی ورثے میں ہوتا ہے، جبکہ پہاڑ، برفانی علاقے، مامن یعنی جنگلات، اس کے علاوہ ویلی آف فلاور یا پھر جو ہے آبشار، بلند پہاڑی علاقے، گفائیں، تالاب، جھیل، ان کا شمار قدرتی ورثے میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کچھ مشہور و معروف مقامات بھارت میں واقع ہیں، جن میں تاج محل، جنتر منتر صدرگاہ جو جے پور میں ہے یعنی راجستھان میں، تاج محل آگرہ میں ہے، جسے اجنتا اور ایلورا کے غار، گفائیں، گھارا پوری، ایلیفنٹا کے غار، ان کا تحفظ اور نگہداشت بھی ضروری ہے۔ یہاں مغربی گھاٹ یعنی ساتارا ضلع میں کاس کا سطح مرتفع ہے۔ ٹھوسے گھر جو ہے آبشار ہے، جو ساتارا سے تقریباً 10-20 کلومیٹر پر واقع ہے۔ دوسری تصویر میں جو ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس ہے۔ یہ تہذیبی اور قدرتی ورثے کا تحفظ ضروری ہے، ان کی حفاظت ضروری ہے، یہ ہمارے تاریخی ورثے ہیں۔ ان مقامات کی سیر کی خواہش کے لیے ہزاروں غیر ملکی سیاح بھارت آتے ہیں، جیسے قطب مینار، تاج محل، یا پھر جو ہے اجنتا اور ایلورا کی گفائیں، یا تحفظ گاہیں، جنگلی جو ہے جنگلات کے تحفظ گاہیں ہیں۔ یہ ایسے مقامات ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے اس کی خواہش میں ہزاروں غیر ملکی بھارت آتے ہیں سیاح۔ عالمی ورثے کے مقامات میں ملک سے تاریخی مقام کا انتخاب ہو تو خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ہم ان تاریخی مقامات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں دیواروں پر نام اور تصویریں خود ہی نظر آتی ہیں۔ اس کے مضر اثرات ہمارے ملک کی ساکھ پر پڑتے ہیں، اس لیے ان کی نگہداشت اور تحفظ بے حد ضروری ہے۔ جب باہر سے سیاح آ کر یہاں پر جو ہے تاریخی عمارتوں پر کچھ گندگی یا پھر لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو اس سے جو ہے ہماری جو ساکھ ہے وہ ان کے پاس نظر آتی ہے۔ صفائی کا خیال رکھنا، گندگی نہ کرنا، تاریخی عمارت کو خراب نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے نیچے کچھ عمارتوں پر جو ہے تاریخی عمارتوں پر کچھ لکھا ہوا کوئلے سے یا مختلف رنگوں سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع۔
سیاحت ایک ایسی صنعت ہے جس کے ذریعے سب سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک مستقل کاروبار ہے جس میں نئے نئے تجربات کرنے کے بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ سیاحت پر پیشے وارانہ طریقے سے اگر توجہ دی جائے تو یہ اور بھی زیادہ منافع بخش کاروبار بن سکتا ہے۔ دور حاضر میں سیاحت ایک آزاد، مقامی، قومی اور بین الاقوامی پیشہ بن گیا ہے۔ کیریئر ان ٹریول اینڈ ٹورزم، اس میں روزگار کے بہت سارے مواقع دستیاب ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں سے ہونے والے فائدے اور روزگار کے مواقع۔ غیر ملکی سیاح کے ہوائی اڈے پر قدم رکھنے سے قبل ہی ملک کی آمدنی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ویزا فیس کی بدولت ملک کو محصول کی آمدنی ہوتی ہے۔ سفر کے اخراجات جیسے کہ ہوٹل، قیام و طعام، اس کی اشیاء سے آمدنی ہوتی ہے۔ آنے والے سیاح کے لیے گائیڈ، اخبارات، حوالہ جاتی وسائل، مقامی اشیاء کی خریداری سے مقامی لوگوں کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سمجھیے، ہم اگر مہابلیشور کا جو ہے سیاحتی مقام کا اگر سفر کریں تو وہاں مقامی سطح پر تیار ہونے والی لکڑی سے بنی ہوئی اشیاء جو ہے ہم کیا کرتے ہیں خریدتے ہیں، یا پھر جو ہے اسٹرابری خریدتے ہیں، تو وہ وہاں کی مقامی سطح کی پیداوار ہے تو اس کا منافع وہاں کے مقامی لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مقامی اشیاء کی خریداری سے مقامی لوگوں کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ سیاحتی مراکز کے اطراف تجارتی منڈیوں، دستکاری اور گھریلو صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اشیاء کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیاحوں کی پسندیدہ اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہوٹل، قیام گاہوں، دکانوں کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ رکشہ، ٹیکسی، بس وغیرہ آمد و رفت کے ذرائع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سفری ایجنٹ، ٹریول ایجنٹس، سیاحتی گائیڈ جیسے نئے روزگار اس شعبے میں پیدا ہوتے ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں سے ملک کو ہونے والی آمدنی کے ذرائع: ذو لسان، گائیڈ پر ہونے والا خرچ، اخبارات، حوالہ جاتی ادب کی خریداری، ویزا فیس سے حاصل ہونے والا محصول، سفر خرچ اور ہوٹل کے اخراجات، سیاحتی مقامات پر داخلہ فیس، جیسے کہ اگر ہم کوئی عمارت دیکھ جائے، یہ گول گنبد ہے، جب دیکھنے کے لیے اندر جاتے ہیں تو پہلے ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ اب وہ سیاحتی مقامات پر داخلے کی فیس ہے، مقامی اشیاء کی خریداری ہے۔ تو اس کے ذریعے غیر ملکی سیاحوں سے ملک کو ہونے والی آمدنی کے یہ ذرائع ہیں۔ سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بتایا آپ کو کہ یہاں پر لکڑی کے بنے ہوئے کچھ اشیاء نظر آ رہی ہے، اور اوپر جو ہے اسٹرابریز یا مقامی سطح پر جو زرعی پیداوار ہوتی ہے وہ جو ہے وہاں پر فروخت کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ آنے والے سیاح بڑے پیمانے پر اسے خریدتے ہیں۔ گوا چلے جاؤ تو وہاں پر سپیوں سے بنی ہوئی جو ہے چیزیں جو ہے فروخت کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے بھرپور جو ہے مواقع دستیاب ہیں۔ ورثے کی سیر، ہیریٹیج واک، تاریخی ورثے کے حامل مقامات دیکھنے کے لیے کیے گئے سفر کو ورثے کی سیر کہتے ہیں یا ہیریٹیج واک کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تاریخی ورثے کے حامل مقامات جیسے گول گنبد ہے، ابراہیم روضہ ہے، لال قلعہ ہے، تاج محل ہے، گیٹ وے آف انڈیا ہے، یہ تاریخی مقامات ہیں، تاریخی ورثے کے حامل مقامات ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے اسے ورثے کی سیر یا ہیریٹیج واک کہا جاتا ہے۔ جہاں تاریخ رقم ہوئی اس مقام پر پہنچ کر تاریخ کو جاننے کا تجربہ ورثے کی سیر میں ہی شامل ہوتا ہے۔ کئی شوقین تنظیمیں قلعوں پر چڑھائی کا پروگرام عمل میں لاتے ہیں۔
पुणे, मुंबई जैसे शहरों में सयाहों को कदीम इमारतों की सैर करवाते हैं। उन्हें भी विरसे की सैर ही कहते हैं। अहमदाबाद शहर विरसे की सैर के लिए मशहूर है। जैसा कि यहाँ पर जो है तस्वीरें दी गई हैं, यहाँ मुख्तलिफ जो है मकामात हैं अहमदाबाद में विरसे की सैर की शोहरत के लिए और सयाहों को मुतवज्जा करने के लिए कई सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। महाराष्ट्र में सयाहत को फ़रोग़। सयाहत के नुक्ता नज़र से महाराष्ट्र को अज़ीमुश्शान कुदरती और तहज़ीबी दोनों विरसे हासिल हैं। जैसे कि यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है, तारीख़ी इमारतें भी हैं, मजहबी मकामात भी हैं, इसके अलावा जोग्राफियाई जो है मकामात भी हैं, गेटवे ऑफ इंडिया है, इसके अलावा जो है मुंबा देवी का जो है मंदिर है, हाजी अली की दरगाह है, अजंता और एलोरा की गुफ़ाएं, एलिफेंटा की गुफ़ाएं, ये जो है महाराष्ट्र में मौजूद हैं। इसलिए कहा जाता है कि सियाहत के नुक्ते नज़र से महाराष्ट्र को अज़ीमुश्शान विरसा हासिल हुआ है। यहाँ हाजी अली की दरगाह है, इसके अलावा अजंता, एलोरा, एलिफेंटा के गुफ़ाएँ हैं, इसके अलावा जो है सयाहती मकामात में हिल स्टेशंस में लोनावला है, खंडाला है, महाबलेश्वर है, मालशेज घाट है, इसके अलावा माथेरान, अंबोली, चिकलदारा, इसके अलावा पंचगनी, पन्हाड़ा, ये महाराष्ट्र को बड़े पैमाने पर जो है ये कुदरती और तहज़ीबी विरसा जो है महाराष्ट्र को हासिल हुआ है। महाराष्ट्र में सयाहती मकामात गार कौन कौन से हैं? अजंता, एलोरा, घारापुरी, भाजे, कान्हेरी गार। यहाँ दरगाहें और मंदिर हाजी अली, हाजी मलंग, मुंबई में पंढरपुर, शिरडी, आलंदी, कोल्हापुर, जयझूर और नागपुर में। इसके अलावा सेहत अफ़ज़ा मकामात में महाबलेश्वर, पंचगनी, चिकलधार, माथेरान, लोनावला और खंडाला है। और डैम बंद कोयना नगर, जायकवाड़ी, भाटगर, चांदोली, पानशेट, भंडारा, खड़कवासला, भंडारदरा, खड़कवासला। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ गाहें मामन, दाजीपुर, ताडोबा, सागरेश्वर, करनाला। और तारीख़ी मकामात में रायगढ़, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, शनिवारवाड़ा, कोल्हापुर, राजवाड़ा, जंजीरा किला। यहाँ महाराष्ट्र के दो नक्शे हैं, एक में महाराष्ट्र के तहफ़्फ़ुज़ गाहें हैं, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ ऑफ महाराष्ट्र, और दूसरा जो है महाराष्ट्र में सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं। महाराष्ट्र में सेहत अफ़ज़ा मकामात को मुसल्लस की शक्ल में दिखाया गया है, जिसमें माथेरान है, लोनावला है, खंडाला है, पंचगनी है, महाबलेश्वर है, पन्हाड़ा है। जबकि महाराष्ट्र में तहफ़्फ़ुज़ गाहें जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है, संजय गांधी, करनाला, इसके अलावा पेंच, नागजीरा, इसके अलावा यवल, ग्रेट इंडियन बस्टर्स, किन्वट, ये ताडोबा, नवेगांव, राधानगर, ये महाराष्ट्र के मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ गाहें हैं। महाराष्ट्र सियाहती मकामात का नक्शा, ये महाराष्ट्र में टूरिस्ट अट्रैक्शन मैप है। ये सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करने वाला या सयाहती मकामात का नक्शा है। महाराष्ट्र में स्टार के ज़रिए यानी सितारे की शक्ल में जो है यहाँ पर जो है उसके ज़रिए महाराष्ट्र में सयाहती मकामात को बताया गया है। मुख्तलिफ बहुत सारे मकामात हैं। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बराए फ़रोग़ सियाहत, महाराष्ट्र टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम 1975 सन ईस्वी में अमल में आया और इसकी बदौलत सियाहत को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ हासिल हुआ है। कॉरपोरेशन के ज़रिए रियासत महाराष्ट्र में 47 जगहों पर सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है, जहां तकरीबन 4000 से ज़ायद सयाहों के रिहाइश का इंतज़ाम होता है। ये MTDC की तरफ से यानी महाराष्ट्र टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से
سیاحوں کی رہائش کا انتظام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کئی نجی تاجر اس میں شامل ہوئے ہیں۔ بھارت کا پہلا عجیب و غریب کتابوں کا گاؤں، جسے بھلار گاؤں کہا جاتا ہے، مہابلیشور سے قریب بھلار گاؤں، جو قدرتی مناظر سے آراستہ اور اسٹرابیری کی مٹھاس والا گاؤں ہے۔ بھلار گاؤں کے کئی گھروں میں کتابیں رکھی گئی ہیں تاکہ سیاح کتابوں کا مطالعہ کر سکیں۔ لوگوں میں مطالعے سے متعلق بیداری پیدا کرنا اور شوق پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ اس گاؤں میں مراٹھی زبان کے نئے پرانے مصنفین، سنتوں کا ادب، کہانی، ناول، شعری مجموعے، خواتین کا ادب اور کھیل سے متعلق کتابیں اس گاؤں میں موجود ہیں۔ اس لیے بھلار گاؤں کو کتابوں کا گاؤں کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے تختی نظر آ رہی ہے راستے پر، پستکانسا گاؤں بھلار، یہ ہے بھلار گاؤں، جہاں کے مکانات میں مختلف قسم کی کتابیں جو ہے نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ درختوں پر بھی کتابوں کو جو ہے ٹانگ دیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں پڑھنے کا شوق جو ہے پیدا کیا جا سکے۔ سیاحت کے سبب آپ کے اطراف میں کون کون سی تجارتیں قائم ہوئیں؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ سیاحت کی بدولت آپ کے گاؤں کے اطراف یا آپ کے اطراف میں کون کون سی تجارتیں قائم ہوئیں؟ سیاحت کے سبب ہمارے اطراف رکشا، ٹیکسی، گھوڑا گاڑی وغیرہ نقل و حمل کا کاروبار بڑے پیمانے پر جو ہے فروغ پا رہا ہے۔ ہوٹل اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں، آرائشی اشیاء کی دکانیں، کلی کا پیشہ، دودھ، سبزی ترکاری، چائے کی دکانیں، یہ کاروبار جو ہے بڑھتا ہے۔ کس وجہ سے؟ سیاحت کی وجہ سے۔ سیاحت کے سبب اطراف کے لوگوں کے رہن سہن میں کون سی تبدیلیاں نظر آتی ہیں؟ سیاحت کے سبب اطراف کے لوگوں کے رہن سہن میں، یعنی گاؤں شہر میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ لوگوں کا جب آنا جانا بڑھ جاتا ہے، سیاحوں کی آمد رفت جب بڑھ جاتی ہے تو گاؤں آہستہ آہستہ شہر میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ آمدنی سے معیار زندگی بلند ہوتی ہے، سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے یہ ہائی ہو جاتا ہے۔ سادہ مکان کی جگہ پختہ مکانات کی تعمیر ہوتی ہے، تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، لوگوں کو مختلف فنون میں تحریک ملتی ہے، جس کی بدولت ان میں مزید پختگی پیدا ہوتی ہے، لوگ کاروباری بن جاتے ہیں، گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، رہن سہن جو ہے لوگوں کا بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔